دنیا بھر کے پاسٹر صاحبان، سیمینار کے شرکا اور مقدسین جو جنت اور ابدی زندگی کی امید کے ساتھ ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں سنگ چنگ ہوں شنجن چرچ آف جیزس بوسان یعقوب قبیلے کے مسان چرچ کا سربراہ۔ باب کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کے بارے میں شنجن جی آن لائن سیمینار کی گواہی میں شرکت کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا کا زندگی کا کلام جس کا آج ہم جائزہ لیں گے وہ انٹرمیڈیٹ سبق 15 ہے، جس کا موضوع خدا کا کھانا اور شیطان کا کھانا ہے۔ اس کے اہم حوالہ جات یوحنا کی انجیل اس کا باب 6، مکاشفہ کی کتاب باب 2، مکاشفہ کی ابواب 17 اور 18 کا کلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے پاسٹر صاحبان ہوں جو اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ جانتے ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آج اس وقت آپ اس کو سنیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ خود کو ایک بار پھر یاد دلانے کا ایک قیمتی وقت ہوگا کہ آسمان اور ابدی زندگی کی امید رکھنے کے لیے خدا کے کھانے اور شیطان کے کھانے کے بارے میں سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ میں مرکزی حوالہ جات کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ درج کرنے کا وقت تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے اور مصنف یوحنا رسول ہیں۔ اس نے یوحنا کی انجیل کے 21 ابواب، پہلا، دوسرا، تیسرا یوحنا کا خط کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامہ کی آخری کتاب مکاشفہ بھی درج کی ہے۔ یوحنا رسول یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا اور یعقوب کے بھائی زبدی کا بیٹا تھا۔ سب سے پہلے خدا کے کھانے اور شیطان کے کھانے کا جائزہ لینے سے پہلے آئیے بائبل میں کھانے کی 2 اہم اقسام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بائبل میں خوراک کی 2 قسمیں ہیں، ایک جسمانی خوراک جو منہ سے کھائی جاتی ہے اور روحانی خوراک جو کانوں سے ملتی ہے۔ جسمانی خوراک جسمانی جسم کی خوراک ہے، اور اگر ہم اچھی خوراک کھاتے ہیں تو آپ کا گوشت اور خون کا حصہ بن جاتی ہے، لہٰذا یہ آپ کو زندگی دیتا ہے اور آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر ہم بری خوراک کھاتے ہیں تو آپ کے یہ جسم کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح روحانی خوراک روح کی خوراک ہے۔ اگر ہم اچھی خوراک کھاتے ہیں جو آپ کے روح کو زندگی بخشتی ہے، جب آپ اسے کھاتے ہیں، اور ایک ایسی غذا ہے جو آپ کی روح کو مار ڈالتی ہے جب اسے آپ کھاتے ہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جسمانی اور روحانی خوراک دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگ جسمانی خوراک کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کھانا جسے ہم ایماندار جاننا چاہتے ہیں، اور یہ کہ یسوع ہمیں ایمانداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک روحانی خوراک ہے جو روح کو زندگی بخشتی ہے۔ خدا کا کھانا اور شیطان کا کھانا جس کا ہم اس وقت ایک ساتھ جائزہ لیں گے، وہ بھی روحانی غذا کی قسمیں ہیں جو ہم اپنے کانوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں یسوع نے کہا تھا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ کیا یہ روٹی جسمانی غذا ہے یا روحانی غذا؟ ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ روحانی غذا ہے جسے ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں تاکہ کھائیں اور سمجھیں۔ لہٰذا اس وقت ہم روحانی خوراک پر ایک نظر ڈالیں گے، وہ خوراک جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، جسے یسوع نے چاہا کہ اسے ہم حقیقت میں سمجھیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب کو روٹی کا باب بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین باب ہے جس کا خلاصہ بائبل میں کھانے کے بارے میں اچھی طرح سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آئیں باب 6 اس کی آیت 1 سے 13 پر نظر ڈالتے ہیں۔ بعد ازاں یسوع جلیل کی یعنی تبریا کے جھیل کے پار گیا، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فلیبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فلیبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔
اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5,000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے جو بیٹھے تھے ان کو درمیان بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، جو کہ 5,000 ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ آمین۔ یسوع نے خدا سے دعا کی اور 5,000 لوگوں کو 5 جو کی روٹیاں اور 2 مچھلیاں کھلائیں جو ایک بچے کے پاس تھیں۔ بہت سے لوگوں کے کھانے کے بعد اس نے باقی ماندہ ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اسے 12 ٹوکریاں ملیں۔ اس دن 5,000 لوگوں کے کھانے کے بعد جو روٹی باقی رہ گئی وہ من کی مانند جسمانی روٹی تھی جو خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد دی تھی۔ یہ معجزہ ایک مختصر سا مظاہرہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جس کے ساتھ خدا تھا۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ دیکھا جو یسوع نے دکھایا، دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ پس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ غریب لوگوں نے اپنی توجہ روحانی امور کی بجائے اس روٹی پر مرکوز کی جس سے ان کے جسم کو فوری طور پر تسکین ملتی تھی، اس لیے انہوں نے زبردستی یسوع کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی۔ تاہم یسوع وہ نجات دہندہ نہیں جو مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا، جیسا کہ اسرائیل کے لوگوں کی امید تھی۔ چنانچہ اس نے ان کے خیالات کو پڑھا جو خدا کی مرضی سے مختلف تھے اور بھاگ کر ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے تھے اور کشتی پر چڑھ کر جھیل کے پار کفر نحوم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع اس کے پاس ہنوز نہیں آیا تھا، اور تند ہوا کے سبب جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس جب وہ کھتے تقریباً 50-30 گلو نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے، مگر اس نے ان سے کہا کہ میں ہوں، ڈرو مت۔ تب انہوں نے اس سے بخوشی کشتی میں چڑھا لیا اور کشتی فوراً اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ جاتے تھے۔ آمین۔ مقدس متی کی انجیل اس کا باب 14 آیت 22 سے 23 کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو کہ ایک جیسا ہی مواد ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی کے ذریعے کفر نحوم جانا ہے۔ یسوع دعا کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے، پھر جھیل پر چل کر کشتی پر آتے ہیں جو بڑی آندھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی ہے۔ اگلے دن وہ ہجوم جھیل کے مخالف کنارے پر کھڑا ہوا تھا، سمجھ گیا کہ وہاں صرف ایک کشتی ہے اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ اس میں نہیں ہے بلکہ وہ اکیلے چلے گئے تھے۔ تب تائبیریس سے کچھ کشتیاں اس جگہ کے قریب آئیں جہاں لوگوں نے خدا کا شکر ادا کر کے روٹی کھائی تھی۔ جب ہجوم کو معلوم ہوا کہ وہاں نہ تو یسوع ہیں نہ ہی اس کے شاگرد، وہ کشتی پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفر نحوم گئے۔ جب انہوں نے اسے جھیل کے دوسری طرف پایا تو اس سے پوچھا، ربی آپ یہاں کب آئے؟ لوگوں کا ایک ہجوم جس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ 5,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا معجزے کا مزہ چکھا تھا، یسوع اور اس کے شاگردوں کو کفر نحوم تک کشتی پر سمندر پار کر کے ڈھونڈنے آئے۔ یہ ایک بڑا ایمان ہے۔ آئیے ان لوگوں کے لیے یسوع کے جواب پر ایک نظر ڈالیں جو یسوع کے پاس ایمان کے ساتھ آئے تھے۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے کہ تم نے معجزے دیکھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تم نے روٹیاں کھا کر پیٹ بھر لیا ہے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسے مہر کیا ہے۔ آمین۔
یسوع نے کہا کہ وہ اس کی تلاش کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے روٹیاں کھا کر پیٹ بھر لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، اور ان سے کہا کہ وہ خوراک جو ابدی زندگی تک قائم رہتی ہے وہ یسوع ابن آدم فراہم کرتا ہے۔ آپ سب، کیا آپ ان دو قسم کے کھانے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں جو فانی ہو جاتی ہے، یا آپ اس کھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں جو ابدی زندگی تک قائم رہتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا کھانا کسی نے نہیں دیا ہے، لیکن کوئی ہے خاص طور پر جو یہ کھانا دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ جو فانی کھانا کیا ہے؟ وہ جسمانی خوراک ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، ہم منہ سے کھاتے ہیں، اور وہ خوراک جو ابدی زندگی قائم رہتی ہے وہ ایک روحانی کھانا ہے جسے ہم اپنے کانوں سے سنتے اور کھاتے ہیں۔ اب آئیے اس روحانی خوراک کو دیکھتے ہیں جو ایک ابدی زندگی تک قائم رہتی ہے، جس کے لیے یسوع نے ہمیں محنت کرنے کے لیے کہا ہے۔ پہلی روحانی غذا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کھانا جسے کھانے پر آپ کی روح زندہ رہتی ہے، اور دوسرا وہ کہ آپ کی روح کھانے سے مر جاتی ہے۔ خدا کا کھانا اور شیطان کا کھانا جس کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں، روحانی خوراک کی دو قسمیں ہیں۔ جیسا کہ آپ سب سوچتے ہیں کہ خدا کی خوراک جو زندگی ہے، جو خدا دیتا ہے، وہ خوراک ہے جو روح کو زندگی بخشتی ہے، اور شیطان کا کھانا وہ موت کی طاقت رکھتا ہے، وہ خوراک ہے جو روح کو مار دیتی ہے۔ بائبل میں ایک ایسا کھانا ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ایسا کھانا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر آپ اسے کھائیں گے تو آپ ضرور مر جائیں گے۔ کیا آپ نے اس بارے میں پہلے سنا ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، وہ زندگی کے درخت کا پھل اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ہیں۔ پیدائش کی باب 2 اس کی آیت 9 کے مطابق مشرق میں باغ عدن کے بیچ میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں 2 درخت تھے، زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ یہ پیدائش باب 3 آیت 22 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ زندگی کے درخت کا پھل کھائیں گے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لیکن پیدائش باب 2 آیت 17 میں کہا گیا ہے اگر تم نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ضرور مر جاؤ گے۔ جیسا کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیدائش کے باب 3 میں خدا کے بنائے ہوئے دشتی سانپ نے آدم اور حوا کو جھوٹ سے دھوکہ دیا اور انہیں نیک و بد کی پہچان کے پھل کھانے پر مجبور کیا تھا، جس سے خدا نے منع کیا تھا۔ اس تخلیق دشتی سانپ اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کی وجہ سے تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کو موت اور مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا، اور خالق خدا اس عالمی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھی صلیب اٹھانا پڑی۔ اس لیے پالوس رسول نے رومیو کے خط باب 5 آیت 12 میں کہا تھا کہ موت ایک آدمی کے سبب سے داخل ہوئی اور زندگی دوسری آدمی کے سبب سے آئی۔ یہاں پیدائش 3 باب میں آدم اور حوا جنہوں نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا یقیناً اس روز مر گئے جیسا کہ بائبل میں درج ہے، لیکن کیا ان کی بدن فوراً مر گئے یا وہ روحیں تھی جو فوراً مر گئی تھی؟ جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس پھل کو کھانے کے بعد بھی آدم نے اپنے بچوں کو جنم دیا اور 930 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ درست ہے کہ باغ کے بیچ میں موجود یہ 2 درخت اور ان درختوں پر جو 2 طرح کی روح کی خوراکیں تھیں، آدم کی روح جس نے نیکی اور بدی کے پہچان کا پھل کھایا تھا وہ مر گیا۔ آدم کی خطاؤں کی وجہ سے آدم کی گناہ گار بیج سے پیدا ہونے والے لوگ ہم ہیں۔ اے عالمی برادری کے لوگوں، جس طرح آدم نیکی اور بدی کے پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے مر گیا، اسی طرح اس کے بیج سے پیدا ہونے والے بھی موت کے تابع ہو گئے۔ لہٰذا روح کی موت سے بچنے اور زندگی حاصل کرنے کے لیے عالمی برادری کے تمام لوگوں کو خدا کی خوراک زندگی کے درخت کے پھل کی ضرورت ہے۔ یہ وہ خوراک ہے جو روح کو ہر چیز سے بچاتی ہے۔ زندگی کے درخت کے پھل اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو جاننے کے لیے
ہمیں زندگی کے درخت اور نیک و بد کے پہچان کے درخت کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بھید جسے دنیا کے تمام ایماندار جاننا چاہتے ہیں، انٹرمیڈیٹ سبق 17 میں مزید تفصیل میں بیان کیا جائے گا۔ زندگی کے درخت کی اصل حقیقتیں اور نیک و بد کے پہچان کے درخت کی طرف سے ایک ایسے استاد کے ذریعے جو مجھ سے زیادہ قابل ہیں، اور اسی طرح برائے کرم اسی امید کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آج ہم اس خوراک کا جائزہ لیں گے جو دو درختوں سے آتی ہے، خدا کا کھانا اور شیطان کا کھانا۔ سب سے پہلے خدا کا کھانا ہے، وہ کھانا ہے جو زندگی دیتا ہے، اور اگر آپ اسے کھائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے باب 6 اس کی آیت 28 اور 71 یسوع کے گوشت اور خون کے بارے میں ہے۔ زندہ روٹی جو آسمان سے اترتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کی دی ہوئی خوراک ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں یوحنا باب 6 اور آیت 51 اور 58 تک پڑھوں گا جو ان آیات کا مواد ہے، اور خدا کے کھانے کی جانچ کروں گا جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں ہوں جو زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کے خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اس طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرف سے نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یوحنا کی بھی انجیل اس کے باب 6 اس کی آیت 51 سے 58 تک کے کلام میں یسوع نے کہا کہ وہ خود ایک زندہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور اس نے کہا کہ جو اس کا گوشت کھائے گا اور اس کا خون پیتے ہیں اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ پھر جن یہودیوں نے یہ سنا وہ بحث کرنے لگے اور سختی سے کہنے لگے کہ یسوع اپنا گوشت انہیں کھانے کو کیسے دے سکتا ہے، اور آپس میں سخت بحث کرنے لگے۔ اور جیسا انہوں نے سوچا تھا کہ کھانے کے بارے میں یہ کلام واقعہ ہی جسمانی خوراک کے بارے میں ہوگا، جو انہیں یسوع کا جسمانی گوشت کھانے اور اس کا جسمانی خون پینے کو کہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 8 اس کی 51 سے 52 آیت میں یسوع نے کہا کہ اگر کوئی شخص یسوع کے کلام پر قائم رہے گا تو وہ موت کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے باب 1 اس کی آیت 1 سے 4 میں کہا گیا ہے کہ خدا کلام اور زندگی ہے، اور یوحنا باب 1 اس کی 1 سے 2 آیت میں یسوع بھی کلام ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ یسوع کا گوشت اور خون ابدی زندگی کی خوراک، اور یسوع کا زندگی کا کلام جو یسوع کے ذریعے دیا گیا اور جسمانی خوراک نہیں بلکہ روحانی خوراک ہے، اور یہ خدا کی خوراک ہے جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا یوحنا باب 6 اس کی آیت 51 میں یسوع نے کہا کہ وہ زندہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آمد میں جب پرانے عہد نامے میں حزقیل کے باب 1 2 سے 3 میں پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، خدا آسمان سے یسوع کے پاس آیا اور یسوع کو تمار کے کلام کی روٹی کھلائی جو اس نے خود کھولی تھی۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ وہ زندہ روٹی تھی جو یوحنا باب 6 میں آسمان سے اتری تھی، اور یہ منہ کے ذریعے کھائی جانے والی جسمانی خوراک نہیں تھی بلکہ یہ ایک روحانی خوراک ہے جسے کانوں کے ذریعے کھایا اور حاصل کیا گیا۔ یوحنا باب 15 آیت 1 میں یسوع نے کہا کہ وہ حقیقی انگور کا درخت ہے۔ یوحنا باب 14 اس کی آیت 6 میں اس نے کہا کہ وہ زندگی ہے، اور اسی طرح یسوع زندگی کا درخت ہے۔
یسوع کا زندگی کا کلام جو یسوع کے سچے پاسٹر کے ذریعے دیا گیا تھا، زندگی کے درخت کا ایک پھل ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو کوئی اسے کھاتا ہے، اور یہ بات پیدائش باب 3 اس کی آیت 22 میں مذکور ہے۔ آخر میں زندگی کا درخت جو ابدی زندگی تک قائم رہتا ہے وہ یسوع تھا، حقیقی پاسٹر، اور زندگی کے درخت کا پھل یسوع کا زندگی کا کلام تھا، اور یہ خدا کی خوراک تھی۔ خدا کا کھانا کھانے کا مطلب سچے پاسٹر کی زندگی کی باتوں پر یقین کرنا اور تسلیم کرنا ہے۔ ایمان لانے والوں کو جو پہلی آمد میں آسمان کی اور ابدی زندگی کی امید رکھتے تھے، انہیں یسوع کو تلاش کرنے اور زندگی کے اس کلام پر یقین کرنے اور اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت تھی جو یسوع نے انہیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے دیا تھا۔ اب اس کے برعکس ہم شیطان کے کھانے پر ایک نظر ڈالیں گے جو انسان کی روح کو مار ڈالتا ہے۔ دانیل کی کتاب اس کے 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی غیر قوموں کے بادشاہ نبوکدنصر کا موازنہ ایک بڑے درخت سے کیا گیا تھا جو ایک جنگلی بیل تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے سایہ میں تمام بشر نے پرورش پائی۔ بابل مکاشفہ 17 اور 18 میں دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بابل الشیاطین کی بادشاہی ہے، اور انہوں نے تمام قوموں کو حرام کاری کی مے سے تباہ کر دیا اور شیاطین سے بیاہ کیا۔ یہ درخت یسایہ باب 5 میں زندگی کے درخت میں خدا کی بہتر بیل تھی، لیکن خراب انگوروں کو لے کر یہ ایک برا درخت، ایک بری بیل اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بن گیا۔ یوحنا باب 15 اس کی آیت 1 میں یسوع نے کہا کہ وہ انگور کا حقیقی درخت ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بری انگور کی بیلیں بھی ہیں۔ یہ 2 قسم کے درخت بنی اسرائیل تھے۔ لوگ زندگی کا درخت ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے نیک و بد کا درخت بننے کے لیے دھوکہ دیا۔ یہ سلمان بادشاہ کی دھوکہ دہی کی طرح ہے، اسی طرح آدم کی بھی، بالکل ان پیشن گوئیوں کی طرح۔ نیک و بد کے پہچان کی درخت کی اصل ہستیاں جو شیطان کا کھانا کھلاتی ہیں، نیک اور نیک و بد کی پہچان کا پھل پہلی آمد میں ظاہر ہوا تھا، وہ فریسی تھے جو اس وقت یروشلم کے چرواہے تھے۔ اس وقت مقدس متی کی انجیل اس کے باب 23 آیت 33 میں ان فریسیوں کو سانپ کہا گیا ہے۔ مکاشفہ باب 12 اس کی 9ویں آیت میں سانپ کو ابلیس یعنی شیطان کہا گیا ہے۔ اس لیے فریسی شیطان کے چرواہے تھے اور جھوٹے پاسٹر تھے۔ آخر میں شیطان کا نیک و بد کی پہچان کا درخت فریسی تھے۔ وہ جھوٹے پادری تھے۔ نیک و بد کی پہچان جو انسان کی روح کو مار ڈالتی ہے، جو کہ پہلی آمد پر شیطان کی خوراک ہے۔ فریسی جھوٹے چرواہوں کی طرف سے دیا گیا جھوٹ کا عقیدہ تھا، اس لیے شیطان کا کھانا کھانا جھوٹے پادریوں سے جھوٹ کو قبول کرنا ہے، اور جو لوگ اسے کھاتے ہیں وہ روحانی طور پر مر جائیں گے۔ پوری دنیا کے تمام ایمانداروں، ہم خدا اور بائبل پر یقین رکھتے ہیں۔ بائبل میں پہلی آمد کے وقت کی صورتحال بہت افسوسناک اور بدترین تھی۔ پہلی آمد کے وقت یہودی جنہیں آسمان اور ابدی زندگی کی امید تھی، خدا کے کلام کو نہیں سمجھا، جیسا کہ ہوزیہ 4:6 میں مرکوز ہے۔ چونکہ انہیں زندگی کے درخت یعنی یسوع کی باتیں اور خدا کی خوراک کی بجائے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل یعنی شیطان کی خوراک کھائی، اس کے خلاف کفر بکا اور یسوع کو قتل بھی کیا۔ ایسے لوگ لعنت زدہ ہیں اور آخر میں جہنم میں جائیں گے۔ تاریخ کو ایک مثال اور ایک نتیجہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ ہم باپ کی بادشاہی میں جو آج ظاہر ہو رہی ہے، زندگی کے درخت میں سے پھل کھائیں گے، اور سب آسمانی خاندان بن جائیں گے جو خدا کا کھانا کھاتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے آج کا سب سے اہم وقت خداوند کی دوسری آمد کا وقت ہے۔ پہلی آمد پر یسوع نے اس امید کے ساتھ وعدہ کیا تھا
کہ آج کے تمام ایماندار خدا کا کھانا کھائیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یسوع کا یہ وعدہ یسوع کے خون سے قائم کیا گیا تھا کہ ایک نیا عہد ہے۔ لوکا 22 باب اس کی 14 تا 20 میں فسح کی رات یسوع نے اپنے خون کے ساتھ ایک نیا عہد قائم کیا۔ اس نے کہا کہ یسوع کا گوشت اور خون فسح کا کھانا اس وقت تک نہیں کھایا جائے گا جب تک کہ باپ کی بادشاہی نہیں آتی اور پوری ہو جاتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک وعدہ ہے کہ جب باپ کی بادشاہی آئے گی اور پوری ہو جائے گی تو اسے اس کی بادشاہی میں کھایا جائے گا۔ یہ بادشاہی ہم پہلے یوحنا 6 باب اس کی 51 تا 58 آیت میں دیکھ چکے ہیں۔ یسوع کا گوشت اور خون کھانا ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کی خوراک ہے۔ یہ روح کی خوراک ہے جسے ہم سنتے ہیں اور اپنے کانوں سے کھاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیا عہد ہے جسے چھپایا جائے گا اور کھایا نہیں جائے گا، لیکن جب نئے عہد کو پورا کرنے کا وقت آئے گا تو اسے باپ کی بادشاہی میں کھایا جائے گا۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 51 تا 54 میں دوبارہ جی اٹھنے اور ابدی زندگی کا وعدہ ہے کہ آخری نرسنگے پر مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے، چونکہ جب فنا ہونے والے کو غیر فانی اور فانی کو لافانی لباس پہنایا جائے گا تو پھر موت فتح کا لقمہ ہو جائے گی۔ یہ آخری نرسنگے کی آواز بھی خداوند کی دوسری آمد پر ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کی خوراک بن جائے گی۔ سامعین، کیا آپ آج ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کا کھانا کھانا نہیں چاہتے؟ ہے کوئی جو موت اور درد کو پسند کرے؟ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ دنیا کے تمام لوگوں میں سے کوئی بھی موت اور تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ خدا زندگی ہے اور وہی ہے جو ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ وہ خوراک ہے جس کا وعدہ ہمارے یسوع نے اپنے خون دے کر کیا۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ کوئی غمگین روحیں ایسی نہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کی زندگی کا کھانا کھو بیٹھے، کیونکہ وہ اس کلام کو اسی طرح نہیں سمجھتے جیسے پہلی آمد کے وقت نہیں سمجھا تھا۔ اب ہم یسوع کے گوشت اور خون اور آخری نرسنگے کی آواز پر نظر ڈالیں گے جو نئے عہد میں چھپا ہوا ہے، جو خدا کی دوسری آمد کے وقت ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو خدا کی خوراک ہے۔ جب یسوع کی پیشن گوئیاں اور نیا عہد نامہ آج پورا ہو رہا ہے، یسوع کا خون جو ابدی زندگی کے لیے خدا کی خوراک ہے، نئے عہد کے مکاشفہ کی تکمیل تک چھپا ہوا ہے۔ یہ ابدی زندگی کا کھانا ہے جو مکاشفہ کی کتاب کے مکمل ہونے پر کھایا جا سکتا ہے، چونکہ مکاشفہ کی پیشن گوئیوں میں ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جو یسوع کا خون پیتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ خدا کا کلام اس وعدے کے مطابق پورا ہوتا ہے جیسا کہ ہم مکاشفہ 5 اس کی 9 تا 10 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی تھی اور کاہنوں کو یسوع کے خون سے خریدا گیا تھا، اور مکاشفہ 7:14 میں سفید پوش ایک بڑی بھیڑ ظاہر ہوتی ہے جو یسوع کے خون میں اپنے لباس کو صاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو خدا کی دوسری آمد پر یسوع کا خون پیتے ہیں، اور ان کی حقیقتیں خدا کی بادشاہی کے 12 قبیلوں میں سفید لباس میں ملبوس کاہن اور عظیم ہجوم ہیں۔ پھر یہ جاننے کے لیے کہ وہ یسوع کا خون کیسے پی سکتے ہیں، آئیے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی دوسری آیت پر نظر ڈالیں۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے کچھ چھپا ہوا من دوں گا، میں اسے ایک سفید پتھر بھی دوں گا جس پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہے جو صرف اسے حاصل کرے گا۔ جی ہاں، آپ نے اچھی طرح سے پڑھا۔ یسوع نے نئے عہد میں چھپے ہوئے کھانے پر قابو پانے والے کو دیا۔ وہ یسوع کا گوشت اور خون ہے جو ابدی زندگی کے لیے پوشیدہ من ہے۔
لہٰذا بالکل اسی طرح جیسے پہلے آنے کے وقت جب انسان ابدی زندگی کے لیے خدا کا کھانا صرف ابن آدم یسوع سے مل کر لے سکتا تھا، صرف اس کے ذریعے کھا سکتا تھا، دوسری آمد پر ابدی زندگی کے لیے خدا کا کھانا کھانے کے لیے صرف اس کو ملنا چاہیے جو غالب آئے، اور اس کے ذریعے وہ ہمیشہ کی زندگی کا کھانا حاصل کر سکتا ہے اور اس میں سے کھا سکتا ہے۔ اور مکاشفہ 5 باب میں یسوع نے وہ مہر بند تامور لیا جو خدا کے دائنے ہاتھ میں تھا، جس پر 7 مہریں تھیں اور مہر کی گئی تھی، اور جسے یسوع نے کھولا، اور اسے مکاشفہ کے باب 6 اور 8 میں پورا کیا گیا۔ اور پھر مکاشفہ کے 10 باب میں فرشتے کے ذریعے کھانے کے لیے مکاشفہ کو کھلا ہوا الفاظ نئے یوحنا کو دیا، اور نئے یوحنا کو حکم دیا کہ وہ لوگوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں کے سامنے دوبارہ پیشن گوئی کرے۔ مکاشفہ کا یہ کھلا ہوا کلام جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت سے پہلے چھپا ہوا تھا، لیکن یسوع کے ذریعے کھولا اور پورا ہوا اور پوشیدہ من ہے۔ ابدی زندگی کی خوراک یہ جسمانی خوراک نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، جو خدا کی دوسری آمد کے وقت غالب آتا ہے۔ اس طرح زندگی کے درخت کا پھل جو یسوع کی دوسری آمد پر ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کی خوراک ہے، مختلف ناموں سے پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ یسوع کا خون، چھپا ہوا من، مکاشفہ کا کھلا ہوا کلام، اور یہاں تک کہ مکاشفہ 15:11 میں درج 7 نرسنگے کی آواز سننا، جو 1 کرنتھیوں 15 میں کیے گئے ہیں، وعدے کی تکمیل ہے۔ یہ سب خدا کی خوراک ہے، اور وہ زندگی کے درخت کا پھل ہے جو ہمارے روح کو بچھاتا ہے۔ اگر آج یہ کھانا ظاہر ہو جائے تو کیا ہم سب کو اس سے کھانا چاہیے؟ خداوند کی دوسری آمد پر ابدی زندگی کے اس کھانے کو سننا اور اسے کھانا، یہی وجہ ہے کہ یسوع نے پہلی آمد کے وقت نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے اپنا خون صلیب پر بہایا تھا۔ اب ہم خدا کا کھانا کہاں سے سن سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں؟ خداوند کی دوسری آمد کے وقت ابدی زندگی کے لیے یہ اہم کھانا، وہ جگہ جہاں آپ خداوند کی دوسری آمد پر ابدی زندگی کا کلام کھا سکتے ہیں، جیسا کہ مکاشفہ 15 اس کی 1-5 میں وعدہ کیا گیا ہے، وہ جگہ جہاں غالب آنے والا ہے، جہاں خدا یسوع اور آسمانوں میں زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ابدی زندگی کے الفاظ اس جگہ سے آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام قومیں عبادت کے لیے آتی ہیں، جو پوری دنیا میں سے واحد جگہ ہے۔ شنچنجی گواہی کا خیمہ، یہ بائبل اور خدا کا وعدہ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ابدی زندگی کے کھانے کو پوری طرح جان لیں گے اور تلاش کریں گے اور کھائیں گے، اور تمام آسمانی اور ابدی چیزوں کو حاصل کریں گے جو قریب آ رہی ہیں۔ اب دوسری طرف ہم موت کے کھانے شیطان کی خوراک پر ایک نظر ڈالیں گے، جسے ہمیں بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ آئیے پہلے مکاشفہ 18 باب اس کی 2-3 آیت پر نظر ڈالیں۔ اور اس نے ایک زبردست آواز کے ساتھ پکارا، گرا ہوا بابل عظیم ہے، وہ بدروحوں کی رہائش گاہ اور ہر ناپاک روح کی قید خانہ اور ہر ناپاک اور نفرت انگیز پرندوں کی جیل بن گئی ہے، کیونکہ تمام قومیں اس کی بدکاری کے شوق کی شراب پی چکی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اور زمین کے سوداگر اس کی دولت سے دولت مند ہو گئے۔ جی، آپ نے خوب پڑھا۔ مکاشفہ 17 میں ایک طوائف ہے جس کی پیشانی پر بابل کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ طوائف ایک جھوٹا پادری ہے جو خدا کی نسل سے نہیں بلکہ شیطان کی نشست سے ہے، اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اور زمین کے باشندے اس کی زنا کی شراب سے مست ہیں، اور یہ جھوٹے پادریوں کا جھوٹ ہے، جیسا کہ مکاشفہ 18 میں دیکھا گیا۔ یہ بابل بدروحوں کا گھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام قوموں نے اس سے زنا کاری کی میں لے کر پی رکھی ہے۔ مکاشفہ 18:23 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ قوموں کی شادی شیاطین سے ہوتی ہے۔ واقعی ایک افسوسناک حقیقت، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمام قومیں نشے میں ہیں، اور جھوٹے پادریوں نے حرام کاری کی میں کے ذریعے تباہ کر دیا ہے، جس سے خوراک کی بچت ہوتی ہے۔ تو پھر کوئی رعایت نہیں ہے۔
آپ سب کا کیا خیال ہے؟ خدا زندگی ہے اور وہ محبت ہے۔ ان تمام قوموں کو شفا دینے کے لیے جو گر چکی ہیں، اور مکاشفہ 22، اس نے زندگی کا درخت بنایا اور وہ تمام قوموں کو اس درخت کے پتوں پر بحال کر رہا ہے۔ پیارے پادری اور تمام دنیا بھر کے مقدسین، خدا زندگی ہے اور وہ نجات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مکاشفہ 22 کے مقدس شہر شنچنجی میں آئیں گے، جہاں خدا اور کلام پر ایمان لا کر زندگی کا درخت ہے، زندگی کے درخت کا پھل کھائیں گے، جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور تندرست ہو جائیں گے تاکہ ہم خدا کے فرزند بن سکیں، جو خدا اور یسوع کے ساتھ ہیں، اور آسمان کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے اپنا لیں۔ اب آج کے مواد کا اختتام ہے۔ روحانی خوراک کی دو قسمیں جنہیں آج ہم نے دیکھا ہے۔ وہ خوراک ہے جسے ہم کھاتے ہوئے سنتے ہیں، وہ خدا کا کھانا ہے جسے آپ ایک بار کھائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور شیطان کا کھانا ہے جسے آپ کھاتے ہی مر جائیں گے۔ خدا کا کھانا سچے پادری کی طرف سے زندگی کی باتیں ہیں، اور شیطان کی خوراک جھوٹے پادری کی طرف سے جھوٹ ہے۔ خدا کا کھانا کھانا سچے پادری کی زندگی کی باتوں کو سننا اور تسلیم کرنا ہے، اور شیطان کا کھانا کھانا جھوٹے پادری کے جھوٹ کو قبول کرنا ہے۔ یہ سب قومیں ہیں جب آج تمام قومیں حرام کاری کی میں پی چکی ہیں۔ ہمیں حرام کاری کی میں نہیں پینی چاہیے، جو شیطان کی خوراک ہے، جو نیکی اور بدی کی پہچان کا پھل ہے، بلکہ اس چھپے ہوئے طریقے سے جو خدا کی خوراک ہے، یا زندگی کے درخت کا پھل جو اس سے نکلتا ہے، حاصل کر کے پینا چاہیے۔ شنچنجی گواہی کے خیمے کا مندر اور اس پر قابو پانے والوں کے ذریعے آئیے ہم 12 قبیلوں کا حصہ بنیں، بطور پادری اور خدا کی بادشاہی میں سفید پوش بڑی بھیڑ اور خدا کے فرزند بنیں، جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ کیا آج آپ نے اچھی طرح سنا ہے؟ اگلی بار ہم انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 16 پر یسوع کی طرف سے تیار کردہ جگہ اور سچائی کی روح پر اشتراک کریں گے۔ یوحنا 14 اور 16 کا مرکزی حوالہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے سچائی کی روح کو سمجھنے کے لیے ایک قیمتی وقت ہوگا، جو یسوع کے نام پر آتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگلے سبق کے لیے جو انسٹرکٹر آئیں گے وہ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے کلام پیش کریں گے، اور وہ آئیں گے اور کلام کی گواہی دیں گے۔ ہم آپ کو اگلی بار دوبارہ دیکھنے کے منتظر ہیں۔ آخر میں ہم مل کر پکار کر ختم کریں گے، ہم ایک ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ ہم نسلوں، قوموں اور مذاہب سے بالا تر، ہم خدا میں ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ مقدس باپ خدا، جس کے ہم شکر گزار ہیں، ہم آپ کی عظیم محبت اور فضل کے لیے آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ہم دنیا بھر کے پادریوں، سیمیناروں اور مقدسین جو شنچنجی آن لائن سیمینار میں رہنمائی کرنے کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس کلمہ حق کے ساتھ وہ واقعی آپ کے والد خدا کا ادراک کریں اور ان کا سچا ایمان ہو، تاکہ آپ کے تمام بچے جو یہاں جمع ہوئے ہیں آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی تک پہنچ جائیں۔ اے ہمارے روحانی باپ، شنچنجی آن لائن سیمینار میں ابھی بہت سے قیمتی اسباق باقی ہیں۔ برائے کرام پادریوں اور بہت سے مقدسین کی مدد کریں کہ وہ بقیہ اسباق کو پوری طرح سمجھ سکیں، تاکہ وہ سب آپ کے سچے بچے بن سکیں، جو جنت میں ابدی زندگی میں جائیں گے۔ اگلی بار جب ہم دوبارہ ملیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب ساتھ ہوں گے، اور اگلے سیشن میں بھی ان کی رہنمائی کریں گے۔ ہم ان تمام چیزوں کو ایمان کے ساتھ اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام پر دعا کرتے ہیں، جس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنا خون بہایا۔ آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔